الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ حشر کی تیرغی سیاہی میں نور ہے، شمع پر ضیاء ہے درود، چھوڑیو مت درود کو کافی، راہ جنت کا رہنما ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا کہ یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر اس بوڑھے نے صبر و برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا اور طنز کے اس زہریلے کانٹے کے جواب میں فکر انگیز مدنی پھول پیش کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں۔ تیکھے جملے کا یہ خلاف توقع حیران کن جواب سن کر وہ نوجوان چونکا اور کہنے لگا، بابا جی آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا، بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی پاسداری نہ کر سکا، اور آج جب میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا۔ کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ عز و جل کی عبادت کرتا۔ یعنی ہائے کاش میری جوانی کبھی پلٹ کر آتی تو میں اس کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ پھر ایک آہ سرد دلے پر درد سے کھینچی اور کہا، افسوس صد افسوس، میں اپنی جوانی کی دولت لٹا بیٹھا، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ میں نے جوانی کی ناقدری کی، اس وقت نیکی کی نہ آخرت کی کوئی تیاری کی، اور یوں ہی میری جوانی غفلت کے بستر پر سوتے گزر گئی۔ دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے۔ جب کہ بڑھاپا طاری ہو گیا تو صحت کمزور اور جسم لاغر ہو گیا۔ کثرت عبادت کا شوق تو پیدا ہوا لیکن بڑھاپے کے سبب حوصلہ ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر وہ ضعیف العمر شخص اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا اللہ عز و جل کے فضل و احسان سے تم ابھی نوجوان ہو، اس سے فائدہ اٹھا لو، عبادت پر کمر بستہ ہو جاؤ، کمر جھکنے سے پہلے رب تعالیٰ کے حضور سر جھکا لو، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح کمر جھکائے جوانی کو تلاش کرتے پھرو گے، لیکن حسرت و ندامت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ کف افسوس ملتے رہو گے لیکن ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور حالات کا کچھ اس طرح سے سامنا ہوگا، بچپن کھیل میں کھویا، جوانی نیند بھر سویا، بڑھاپا دیکھ کر رویا۔ اس مشفقانہ اور ناصحانہ انداز گفتگو اور انفرادی کوشش کے مدنی پھولوں کی خوشبو نے اس نوجوان کے دل و دماغ کو معطر اور اسے بے حد متاثر کیا۔ تھوڑی دیر پہلے اس بوڑھے پر طنز کے تیر چلانے والا نوجوان انفرادی کوشش سے متاثر ہو کر اب اسی بوڑھے کے سامنے آئندہ کے لیے جوانی کی قدر اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرنے کا عہد و پیمان کر رہا تھا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ پر حکمت حکایت اپنے دامن میں عبرت و نصیحت کے بیش بہا مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ ان میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے تنقیدی لہجہ یا طنزیہ رویہ اپنائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ موقع کی مناسبت سے احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش اور زہریلے کانٹوں کے جواب میں مدنی پھول پیش کرنے کی روش انشاءاللہ عز و جل مدنی نتائج سے سرفراز کرے گی، بلکہ اس مدنی مقصد کی راہ میں آسانیاں پیدا کر کے مدنی انقلاب برپا کر دے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیچھے نہ ہٹنا کبھی اے پیارے مبلغ، شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔